بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر حسین کی شہادت۔ حسین کے عزاداروں، کل آسمان کے چاند نے فاطمہ کے چاند کا مدینے سے سفر کا کچھ آنکھوں دیکھا حال سنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ آج دوسری محرم ہے، چاند ابھی نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج پہلے سے کچھ زیادہ دیر رہے گا، شاید آج کچھ زیادہ تفصیل سے حالات سنائے۔ اچھا سنو، کیا سنا رہا ہے؟ زہرا کا چاند مدینے سے قدم اٹھاتا، ہر نشان قدم لافانی چاند بناتا، ستاروں کا جھرمٹ ساتھ لیے عازم مکہ ہے۔ مکہ کیا ہے؟ یہ آفتاب رسالت کی جائے پیدائش، رسول کا وطن، ماہتاب ولایت کا مولد، جس کو نانا نے مجبوراً چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت اختیار کی تھی۔ حسین لبیک لبیک کہتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں۔ حسین نے حرم الہی کے سائے میں کچھ ماہ قیام کیا۔ ایسے میں حج کا زمانہ قریب آ گیا اور حاجیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ امیر شام کی موت کے بعد اس کا نابکار بیٹا جب تخت سلطنت پر براجمان ہوا تو اس نے مدینے کے اشراف سے بیعت طلب کی، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر بھی پہلے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے تو بیعت یزید کے مطالبے کے خوف سے لشکر بھی جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے امام حسین علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کی خبر اہل کوفہ کو ہوئی تھی، مسلسل ان کے خطوط اور قاصد آ رہے تھے اور اپنی رہنمائی کے لیے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے۔ حسین سوچ رہے تھے کہ کسی کو سفیر بنا کر کوفے بھیجوں۔ آپ کی دور بھی نظر نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا۔ فرمانے لگے، بھائی مسلم، کیا ارادہ ہے؟ ہمارا سفیر بننا چاہتے ہو؟ مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے اور عرض کیا، امام کا حکم بصر و چشم۔ بس ایک درخواست ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ فرمایا، ضرور لے جائیے، میرے یہ دونوں شیر بھی ایک روز دریا پر قبضہ کریں گے۔ مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر بن کر گھوڑا دوڑاتا، منزلیں طے کرتا، راستے کی مشکلات سے نبرد آزما ہوتا ہوا کوفے پہنچا۔ فضا سازگار پائی، ہزاروں آدمی زیارت کو آئے اور حسین کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ یزید ناہنجار کو اطلاع ملی تو بصرہ کے جلاد صفت گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ فوراً کوفے پہنچو اور مسلم کا سر قلم کر کے ہمارے حضور بھیج دو۔ اس جابر گورنر نے کوفہ پہنچتے ہی معززین کوفہ کو اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ بے وفا کوفی گھروں میں جا چھپے اور وہی سلوک کیا جو امیر المومنین اور امام حسن سے کر چکے تھے۔ جناب مسلم تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت، تنہائی کا عالم۔ راستے میں ایک دروازے کے قریب کھڑے سوچنے لگے، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یہ گھر ایک نیک بخت حق شناس خاتون توعہ کا تھا۔ خاتون گھر سے نکلی، دیکھا کہ ایک نورانی صورت شخص دیوار کے سہارے کھڑا ہے۔ پوچھا، اس پرآشوب فضا میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ گھر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا، میرا کوئی گھر نہیں۔ توعہ نے کہا، اچھا مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس خاندان سے تعلق ہے؟ جواب ملا، مدینے کا رہنے والا ہوں، عقیل ابن ابی طالب کا بیٹا مسلم ہوں۔ کہا، اچھا حسین کے بھائی ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ جناب مسلم نے شکر باری ادا کیا اور داخل خانہ ہوئے اور مصلی پر مصروف نماز ہوئے۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مسلم توعہ کے گھر میں روپوش ہیں تو اس نے فوج کی کثیر تعداد کو مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ مصلی پر بیٹھے ہوئے نمازی نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ اپنی محسنہ کا خیال آیا کہ کیوں اس بیچاری کو مصیبت میں پھنساؤں۔ تلوار نیام سے نکالی، عقیل کا شیر دلیر مکان سے باہر آ گیا۔ فوج ہر طرف سے حملہ آور ہوئی۔
بفرے ہوئے شیر نے پہلا ہی حملہ اس شان سے کیا کہ کوفے کے گلی کوچوں میں ہر طرف زخمی بھیڑیے بھاگتے نظر آئے۔ کمک اور منگوائی گئی اور ہاشمی شیر کو دھوکے سے ایک سرپوش گڑھے میں گرا دیا گیا۔ تلواروں اور بھالوں کے بھرپور وار ہر چہار طرف سے اتنے ہوئے کہ نیم جاں مسلم گرفتار ہو گئے اور انہیں ابن زیاد لعین کے سامنے پیش کیا گیا۔ امتحان کا وقت آ پہنچا، جلاد کو قتل کا حکم دیا گیا۔ پوچھا گیا کوئی وصیت؟ فرمایا ہاں، ایک قاصد کو حکم دے کہ رسول کے نواسے تک جائے اور انہیں اس طرف آنے سے روک دے۔ وصیت منظور نہ ہوئی اور حکم ہوا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر سر قلم کر کے لاش نیچے پھینک دو۔ زخمی مسلم چھت پر کھڑے تھے۔ حسین اس وقت منزل قادسیہ کے قریب تھے۔ ادھر مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے کعبے کی طرف رخ کر کے بآواز بلند سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین اس وقت مصلی پر تھے۔ مسلم کے سلام کا کھڑے ہو کر جواب دیا کہ علیک السلام یا ابن عمی یا اخ الحسین، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بھائی مسلم رسول خدا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا بھی سلام پہنچانا اور کہنا نواسہ بھی پہنچنے ہی والا ہے۔ جناب عباس علمدار قریب ہی کھڑے تھے۔ ثانیہ زہرا زینب دلگیر نے خیمے سے آواز جواب سلام سنی، بے چین ہو گئیں۔ فرمایا ماں جائے، یہ بہن تم پر نثار کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ فرمایا بہن مسلم کا آخری سلام آیا تھا۔ یہ فرما کر آنسو پوچھتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، دختر مسلم کے پاس جا بیٹھے، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے۔ بچی نے ایک معنی خیز نظر حسین کے چہرے انور پر ڈالی۔ آنسوؤں کے نشانات نے راز دل کھول دیا۔ عرض کیا ماموں جان، کیا میں یتیم ہو گئی؟ حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، مگر آنکھوں سے آنسو کا قطرہ رخ انور پر ٹپک ہی گیا اور فرمایا بیٹی حسین تمہارا باپ ہے اور ابھی زندہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔